بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے، ان کے سارے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھتے، لیکن اس مسند پر کوئی نہ بیٹھتا۔ ایسے میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو سیدھے اس تخت پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو تخت سے اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روک دیتے اور ان سے کہتے، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ کی شان ظاہر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننھیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ مکہ کے لوگ رات کے وقت ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے۔ سنانے والے کے گرد لوگ جمع ہو جاتے۔ سننے والوں میں ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک روز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، آج رات میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ آپ اس زمانے میں مکے کے نواح میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ لڑکا بھی آپ کے ساتھ اپنی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ آپ اس ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ مکے کے گھروں میں سے ایک گھر کے قریب پہنچے تو اس میں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا، ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اسی خوشی میں گانا بجانا ہو رہا ہے۔ آپ نے جوں ہی گانے کی طرف توجہ دی، آپ کو سخت نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ صبح سورج نکلنے پر آپ بیدار ہوئے اور اٹھ کر اپنے ساتھی لڑکے کے پاس چلے گئے۔ اس نے جب رات کی تفصیل پوچھی تو آپ نے اسے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور دن آپ نے اس سے فرمایا، تم آج رات میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں مکے میں جا کر کہانیاں سنوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلی رات کی طرح آپ کو پھر ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں، لیکن جوں ہی آپ نے اس طرف کان لگانے چاہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور صبح سورج نکلنے پر آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم پھر مجھے دھوپ ہی نے اٹھایا۔ آپ اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ اس نے پھر رات کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو واقعات کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد نہ میں نے کبھی ایسا ارادہ کیا، نہ میں اس طرح کے کسی کام کے لیے دوبارہ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا۔ ایک مقام پر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پیلو کے درخت تھے، ان پر پیلو لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیلو توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، سیاہ پیلو توڑو، وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے
کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتا تھا۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے فال نکال دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ کو وہاں سے لے کر چل دیے۔